ہاں بھی محفوظ رکھی، لیکن جب وہ دنیا میں تشریف لاتا ہے کہ ہاں اب وہ کھیلتا ہاتھ پیر چلاتا ہوا آ گیا، دنیا میں آ گیا، اب پیارے اسلامی یہاں سے اس کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ایک شخص کو تختۂ دار کا حکم ہوا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تختۂ دار یعنی اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، کیونکہ اس کے جرائم بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، اور یہ قانون ہے، یہ نیا قانون نہیں ہے کہ جب کسی کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ تم اپنی آخری خواہش بیان کرو۔ جب کسی انسان کو پھانسی کی سزا ہو جائے تو یاد رکھیے، اگر سزا 15 دن بعد بھی ہو لیکن وہ مر 15 دن پہلے ہی جاتا ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ مر وہ 15 دن پہلے ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کی سزا مقرر ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، انسان جب مایوس ہو جاتا ہے زندگی سے کہ اب بس زندگی ہے نہیں اور کچھ نہیں ہے، مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں، وہ غمگین ہو جاتا ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، کچھ کھانے کو اس کا دل نہیں کرتا، کچھ پینے کو اس کا دل نہیں کرتا، محفلیں اسے بیکار لگنے لگتی ہیں، تنہائیاں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کا سفر ایسی جگہ ہے جہاں اس نے صرف سنا تھا لیکن تیاری نہیں تھی، کچھ سفر ایسا تھا۔ تو تختۂ دار پر اس شخص کو لٹکانے کا حکم دے دیا گیا، اس کے جرائم بہت زیادہ ہیں اور اسے پھانسی کی سزا۔ اس سے پوچھا گیا اب تو اپنی آخری خواہش بتا۔ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے میری ماں سے ملایا جائے۔ سبحان اللہ، پیارے اسلامی، اس نے کہا میری آخری خواہش، ابھی آپ اس میں سنیں گے کہ مطلب نظام کیسا ہے۔ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے میری ماں سے ملایا جائے۔ بھئی مرنے والے کی خواہش پوری کی جاتی ہے جو ممکن ہو، یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ ہر خواہش پوری کی جائے، یہ یاد رکھیے گا، ورنہ ہر مرنے والا کہتا مجھے چھوڑ دیا جائے، اب اسے کون چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑ سکتا نا۔ تو اس نے کہا میری ماں سے مجھے ملایا جائے۔ سب لوگوں کے ذہن میں بات تھی کہ بھئی انسان جب اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے تو ماں سے ملنا، اس سے کچھ دکھڑے روئے گا اپنی زندگی کے۔ تو جب تختۂ دار کا وقت آیا، اس کی پھانسی کا وقت قریب آیا، تو اس کو پھانسی پر لٹکانے والے تھے، اس کی ماں کو اس کی جب آخری خواہش جو پوچھی گئی تھی، کیا تجھے اپنی ماں سے ملنا تھا؟ کہ ہاں ہم تیری ماں کو لے آئے ہیں۔ اس کے کپڑا اٹھایا گیا، اس کو قریب کیا گیا، ہے نا۔ جب قریب کیا گیا تو ماں بھی قریب آ گئی بیٹے کے، لیکن اس لڑکے نے جس پر پھانسی کا حکم تھا، تختۂ دار پر لٹکنے والا تھا، اس نے آگے بڑھ کر یوں، ماں والدہ یوں کھڑی ہوئی ہے اور جا کر کے والدہ کے دانتوں سے کان کاٹ دیے۔ دانتوں سے اس قدر اس نے کان کاٹے، اس قدر کان کاٹے کہ اس کے کان جو ہے نا اس کے منہ میں آ گیا۔ لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پولیس وغیرہ ہوتی ہے، تو وہاں پر سپاہی کا دور تھا جب، تو سپاہی موجود تھے، لوگوں نے اس پر لعن طعن کیا کہ لعنت ہو تجھ پر، ساری زندگی تو دنیا کی رسوائیاں لے کر کے جیتا رہا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو ماں کی جو ہے نا بددعا لے کر کے جا رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر سکتے میں رہا، خاموش رہا اور سوچنے لگا۔ لوگوں کے جملے اس کی کانوں میں آواز کر رہے تھے، گھر کر رہے تھے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے ماں بڑی عظمتوں کی حامل ہوتی ہے، اس کی عزت کی جائے، لیکن وہ خاموش تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے لب ہلے اور اس کے لبوں کو جنبش ہوئی اور اس نے کہا کہ شاید جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مجھے تختۂ دار پر یہاں تک پہنچانے والی یہی میری ماں ہے۔ لوگ بڑے حیرت تھے کہ آخر ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو تختۂ دار پر لٹکا دے، پھانسی کے تختے تک لے جائے۔ ماں کا یہ نظام نہیں، ماں تو بڑی شفیع ہوتی ہے، بڑی مہربان ہوتی ہے اپنے بچوں کے مقابلے میں، اور بڑی کرم نوازی کرتی ہے وہ، لیکن تیرا یہ جملہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو تختۂ دار پر لٹکنے والا، تو کہتا ہے کہ مجھے تختۂ دار پر، مجھے پھانسی کے تختے پر لٹکانے والی یہی میری ماں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نے کہا دراصل جس وقت میں نے پہلی چوری کی تھی، ایک انڈا میں نے چرایا تھا، ایک انڈا میں نے چرایا تھا، اپنی ماں کو لا کر کے دیا۔ اگر یہ ماں مجھے اس وقت نصیحت کر دیتی تو آج میں جرائم کی دنیا کا چور اور ڈاکو نہ ہوتا۔ عموماً ہوتا ہے نا، بچہ گھر سے گیا، اب بچہ کیا انڈا لے آیا، اب بچہ کہاں سے لائے ہو، ماں جو ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے کہاں سے لائے ہو، لیکن نہیں، پھر میں لاتا رہا،
لوٹ لوٹ کر لاتا رہا، لیکن کبھی میری ماں نے مجھے نصیحت نہیں کی۔ اگر وہ میری ماں مجھے نصیحت کرتی، مجھ پر شفقت کا ہاتھ پھیرتی، بیٹا جرائم جرائم ہوتا ہے، گناہ گناہ ہوتا ہے، خطا خطا ہوتی ہے، اور مجھے نصیحت کرتی، شاید میرا دل پسیج جاتا، میں چھوڑ دیتا۔ تو اس لیے مجھے تختے پر پہنچانے والی یہی میری ماں ہے، اس لیے میں نے آج اس کے کان کو کاٹا ہے، کیونکہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، دانتوں سے کاٹا ہے، کوئی اسلحہ اوزار نہیں ہوتا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس چیز سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ایک واقعہ میں نے آپ کو یہ سنایا کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو تختہ دار پر پہنچانے کا یہ نظام بنایا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ ایسے سناتا ہوں، اس کے برعکس